بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے یہ جو صورت ہے، اس صورت کا جو نام ہے سورۃ الکافرون ہے. اس صورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ الاخلاص، یعنی کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا. اس صورت میں ہی بتایا گیا کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے. اس صورت کا ایک اور نام سورۃ قل یا ایھا الکافرون. اس صورت کا ایک اور نام سورۃ الدین. 4 نام ہو گئے اس صورت کے. اس صورت کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی مسلمان سورہ کافرون کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک اور جو فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر کے پاس آؤ رات میں سونے کے لیے سورہ کافرون پڑھو. گویا کہ سورہ کافرون اگر آپ پڑھتے ہی گویا کہ آپ شرک کو نگلیکٹ کرتے ہیں، مطلب توحید پر آپ کی نیند ہوتی ہے، توحید پر آپ کا رات گزارتا ہے. گویا کہ آپ جو ہے نا توحید پر رات گزارے. قل یا ایھا الکافرون سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور جو حدیث ہے وہ یہ کہ فجر کی 2 رکعت سنت پہ جو ہے نا سورہ کافرون پڑھنا چاہیے. گویا کہ اب فجر کی شروعات کس پر ہے؟ توحید پر ہے. پھر اس کے بعد مغرب کی 2 رکعت سنت پہ جو ہے نا سورہ کافرون پڑھنا چاہیے. گویا کہ آپ آدھی دن ہو گیا، مغرب تک آدھا دن ہوتا ہے، بلکہ دوسرا جب دن شروع ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے؟ توحید پر ہوتا ہے. پھر چوتھی 5ویں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ وتر کی نماز اگر 3 رکعت ہے تو اس میں دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا چاہیے. وتر آخری رات کی آخری نماز ہے، گویا کہ آپ آخری نماز پڑھ کے بتانا چاہتی ہیں کہ میں توحید پر ہوں. یہ قل یا ایھا الکافرون. اس کے متعلق ایک اور جو حدیث ہم کو ملتی ہے طبرانی وغیرہ کی، شیخ برناوت رحمہ اللہ وغیرہ صحیح کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو ڈھس دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد وہ ہاتھ رکھ کر جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد اور قل بالفلق قل بالناس پڑھنے لگے. یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون سے لے کر 4 سورتیں پڑھنے لگے. قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل بالناس، 4 سورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. یعنی کہ بڑی عظیم جو ہے نا یہ صورت ہے. ہم کو بھی کبھی اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے تو سورہ کافرون پڑھ کر ہم پھونک سکتے ہیں. اس کے بعد اس صورت کی جو پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل، قرآن میں صرف 5 صورتیں ایسی ہیں جو قل سے شروع ہوتا ہے. ایک سورۃ الجن، اس کے بعد سورۃ الکافرون، اس کے بعد سورۃ الاحد قل اللہ احد، پھر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق. صرف 5 صورتیں قل سے شروع ہوتا ہے. ہاں، یہ سورہ کافرون کیوں نازل ہوا؟ ریزن کیا ہے نازل ہونے کا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مشرکین آئے، کچھ کافر آئے، آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہے نا 1 سال، ہم تمام لوگ 1 سال جو ہے نا بت کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے. مشرکین نے کہا اے محمد 1 سال جو ہے نا ہم تمام لوگ کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی، اور 1 سال کس کی؟ بت کی. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں کہ محمد تم بھی 1 سال جو ہے نا ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم بھی 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. جبرائیل علیہ السلام صورت لے کر آئے کہ قل یا ایھا الکافرون. قل کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافرون، یا اے کافرون. اللہ نے صورت نازل کر دی. یہاں سب سے پہلے یا ہے، دیکھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یہاں ہے. 2 جماعت میں بحث ہو رہی ہے. مشرکین نے کہا کہ محمد تم 1 سال ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم بھی 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. یا عربی زبان میں اگر کوئی مسلمان دور ہے اسے بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کوئی آدھا کلومیٹر دور ہے ہم بولتے ہیں کہ یا زید ادھر آؤ، یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں جو ہے نا جبکہ وہ لوگ قریب ہیں پھر بھی اللہ نے یہاں کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ وہ عقل سے دور تھے. وہ لوگ، یہ جو مشرکین جو آ کے بولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یہ مشرکین عقل سے دور تھے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو. یعنی کہ گویا کہ جو نا ان مشرک جو عقل سے جو ہے نا دور تھے، وہ سمجھو کہ عقل اتنا نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اللہ نے مشرک کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قل یا ایھا المشرکون. اللہ نے مشرکین کا لفظ کیوں اللہ نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ کافر اور مشرک میں فرق ہے. مشرک صرف اس کو بولتے ہیں جو بت کی عبادت کرتا. اگر اللہ تعالیٰ اگر مشرک بولتا تو صرف خاص وہ لوگ ہوتے جو بت کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ کافرون. کافرون کا مطلب وہ اسلام کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو کافر بولے گے.
جو بھی اسلام نہیں لاتا وہ کافر ہے. بس کافر کا معنی جو اسلام نہیں لاتا وہ کافر ہے. قل یا ایھا الکافرون. ہو گئے یہاں تک. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مشرکین نے کہا کہ محمد تم ہمارے بت کی 1 سال عبادت کرو, ہم تمہارے بت کی عبادت کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعبد, لا کا مطلب نہیں, اعبد میں عبادت نہیں کروں گا, ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ترجمہ لا عربی زبان میں نہیں کا معنی میں اللہ نے لا ہی کیوں استعمال کیا, لن اللہ نے کیوں استعمال کیا, جبکہ لن کا معنی بھی نہیں, لن اس کا معنی بھی نہیں, لیکن 70% جو ہے نا نہیں کا معنی دیتا, نہیں کا معنی دیتا ہے, لیکن لا جو ہے نا پورا 100% نہیں کا معنی دیتا ہے, پورا 100%. اس وجہ سے اللہ نے لا کا لفظ استعمال کیا. یہاں ایک اور بات آپ دیکھیے, اس میں مدھ دیکھیے, لا کے اوپر مدھ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بات جو بھول گیا تھا, لا اعبد ما تعبدون, لا مدھ ہے وہاں, 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. گویا کہ جو ہے نا لا اعبد مطلب آپ تاکید کے ساتھ آپ بولتی ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کروں. آپ بولتی ہیں کہ لا اعبد, یعنی کہ میں ہرگز, لا یعنی گویا کہ معنی, لا کا مطلب نہیں عبادت, یعنی کہ معنی میں اور گاڑا پیدا ہوتا ہے. لا سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ مدھ ہے. دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ پڑھتی ہیں کہ لا اعبد تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں ہرگز اللہ کی عبادت نہیں کروں. لا اعبد, کبھی بھی میں اللہ کی, کبھی بھی جو ہے نا بت کی عبادت نہیں کروں گا. آپ سب فرماتی ہیں کہ لا اعبد, میں عبادت نہیں کروں گا. کس کی؟ ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ما عربی زبان میں ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو عقل نہیں ہے. اللہ نے کافروں سے کہا کہ ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ما ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو عقل نہیں ہے. کافر کس کی عبادت کرتی ہیں؟ پتھر کی. پتھر کو عقل نہیں, اس وجہ سے اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا. کافر عبادت کرتی ہیں گائے کی, گائے کو عقل نہیں ہے, اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو عقل نہیں ہے, ہر وہ چیز جس کو عقل نہیں اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ماں پھر تعبدون اللہ نے فرمایا تم تعبدون جمع ہے, یعنی کہ ان کے پاس صرف ایک معبود نہیں ہے, ہزاروں معبود ہے. جیسا کہ جتنے کنکر اتنے شنکر جیسا کہا جاتا ہے. بولتے ہیں کہ جتنے کنکر ہیں اتنے ان کے معبود ہیں. ہوا کا ایک اللہ ہے نعوذ باللہ, سورج کا ایک اللہ ہے, چاند کا ایک اللہ ہے, ٹھنڈی کا ایک اللہ ہے, گرمی کا ایک اللہ ہے. یعنی کہ ایک کتاب جو ہے نا ضیاء الرحمن ناظمی رحمہ اللہ, جو جیسا کہ معلوم ہے کہ نو مسلم تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کی, اس کے بعد انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں جا کر جو ہے نا علم حاصل کی, پھر وہیں تھے. اس کے بعد کرونا میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے جو ہے نا ایک کتاب لکھی ادیان, انہوں اصل ہندو تھے, بعد میں اسلام قبول کیے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ادیان, یعنی کہ ہندوؤں کا کیا کیا عقیدہ ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہندوؤں کا عقیدہ یہ کہ سورج کا ایک اللہ ہے, چاند کا ایک اللہ ہے, ٹھنڈی کا ایک اللہ ہے, گرمی کا ایک اللہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ تعبدون جس کو تم عبادت کرتے ہو وہ ایک نہیں ہے, ہزار بھی ہو سکتا ہے. ما تعبدون, اور تعبدون عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع ہے. اصل معنی تعبدون کا یہ ہے لا اعبدو ما تعبدون. اعبدو بھی کیا ہے؟ مضارع ہے. آپ سب فرماتی ہیں کہ لا اعبدو میں عبادت نہیں کروں گا, اب بھی بعد میں بھی. لا اعبدو کا اصل جو معنی ہے اب بھی میں بت کی عبادت نہیں کروں گا, بعد میں بھی فیوچر میں بھی بت کی عبادت نہیں کروں گا. اعبدو فعل مضارع ہے, اس میں اب بھی اور بعد کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں بھی دیکھیں کہ ولا انتم مد ہے, گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا نہیں, انتم تم, عابدون اے کافر تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہیں, ما اعبد جس کا میں عبادت کرتا ہوں. یہاں اللہ نے کافروں سے کہا کہ اے کافر ولا انتم, اور نہ ہی تم, عابدون عبادت کرنے والے ہیں, ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. گویا کہ کئی مشرکین اسلام قبول کرے, لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ مشرکین تم جو ہے نا کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. یہ خاص جماعت کے بارے میں, اس وقت جو جماعت تھے ہمارے نبی کے سامنے, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اے مشرکین تم, یہ جو جماعت تھی مشرکین کی, تم کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. یہ آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی یہ تمام کے تمام جو ہے نا مشرک تھے, بلکہ جنگ بدر میں مارے گئے. اس آیت میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے کیا فرمایا, اے مشرکین تم کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, کبھی بھی تم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. یہ کن مشرکین کے بارے میں ہے؟ جو ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بحث کر رہے تھے. ان کی وفات جو ہے نا کفر پر ہوئی,
یہ تمام لوگ جو ہے نا جنگ بدر میں جو ہے نا مارے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ولا انتم، دیکھیے ولا یہاں بھی مد ہے، گویا کہ جو ہے نا ایک دم نہیں ہو سکتا. ولا انا عابد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور نہیں میں عابد عبادت کرنے والا، اب میں عبادت نہیں کروں گا ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ فرماتی ہیں کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں عابد جو ہے نا اسم ہے، اسم عربی زبان میں جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے. اسم عربی زبان میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ کبھی بھی میں جو ہے نا تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں 4 میں کبھی عابد اسم ہے وہ نون ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ میں کبھی بھی تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہیں ما اعبد، جس کو میں عبادت کرتا ہوں. دیکھیے یہ آیت نمبر 5 دو مرتبہ آ کر ہے، آیت نمبر 3 میں بھی ولا انتم عابدون ما اعبد، آیت نمبر 5 میں بھی ولا انتم عابدون ما اعبد، بار بار ذکر ہے. کیوں اللہ نے دو مرتبہ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر تم جو ہے نا اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تاکید کے لیے. یعنی کہ یہ جو توحید اس آیت میں پورا کیا ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. گویا کہ توحید جو ہے نا تکرار ہوتا ہے، یعنی بار بار ہمیشہ آپ کی زندگی میں توحید ہونا چاہیے. بلکہ آپ دیکھیں گے سورت میں پورا لا 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 ذکر ہے، لا انتم لا انتم لا اعبد لا اعبد، لا بار بار، یعنی کہ میں عبادت نہیں کرتا مگر اللہ کی. آپ سب کیا فرماتی ہیں؟ میں عبادت نہیں کرتا مگر کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. وہی مت، یعنی کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک کو نگلیکٹ کرو پھر توحید کو ثابت کرو. جیسا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ. دیکھیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ. ڈائریکٹ بول سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ. یعنی کہ توحید اگر چاہتی ہیں تو آپ شرک کو دور کرو، آپ پھر جو ہے نا توحید کو ثابت کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. یہاں جمع ہے تمہارے لیے، یعنی کہ کیونکہ ان کے پاس ایک دین نہیں ہے. کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی پوجا، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی پتھر کی، کوئی درخت کی، یعنی کہ ان کے پاس کئی دین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی دین، میرے لیے صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے لیے صرف ایک دین ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام. یہاں جو ہے نا بعض لوگ پڑھنے میں جو غلط کرتے وہ ہے کہ ولی دین پڑھتے. دیکھیے ولی دین، ولی دین، یہ تھوڑا قرات میں جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے. یہاں گویا کہ صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. گویا کہ جو ہے نا لا لا کے تاکید پیدا کرتے ہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. دیکھیں لا اعبد لا اعبد ولا انتم عابد، عابد کا لفظ کئی مرتبہ ہے صورت میں. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ صورت کا نام سورۃ العبادہ. اس صورت میں جو ہے نا اعبد، عبادہ، عابد، عابدون، یعنی کہ عابد کا لفظ کئی مرتبہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ صورت کا نام سورۃ العبادہ ہے، سورۃ العبادہ ہے. ہاں، اس صورت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ ہے کہ الولا والبرا، الولا والبرا. الولا والبرا کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے دوستی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، اس کا مطلب نفرت بھی نہیں کریں گے، مطلب ان سے ظلم بھی نہیں کریں گے ان سے، لیکن ان کی دوستی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، بزنس کے اعتبار سے جائز ہے بس. دوسرا، دل سے کافروں کا احترام شریعت میں جائز نہیں ہے. کوئی کام والی ہے، اب بڑے احترام کے ساتھ اس کے سامنے جا کے چھا رکھتے ہیں، نہیں، دل میں احترام نہیں ہونا چاہیے کافروں کا. ہاں، آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، چھا دو، پانی دو، لیکن دل سے احترام کرتے ہوئے اسے نہیں دے سکتے، کیونکہ دل میں کافروں کا احترام شریعت میں جائز نہیں ہے. تیسرا، زبان سے تعریف شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، یہ کافر دکان والا بڑا اچھا کام کرتا ہے، بڑا مخلص ہے، وہ جائز نہیں ہے. وہ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ کافر دکان والا وہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کیسا؟ جبکہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے والا کیسا جھوٹ نہیں بول سکتا؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اللہ نے فرمایا کہ تم میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ. جو اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے وہ کیسا دوست ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ الولا والبرا. یہاں اس صورت میں ایک اور جو بات ہے وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اللہ نے فرمایا کہ کافر، یعنی کہ کافر کو کافر بولنا واجب ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ بزنس پارٹنر ہے، سمجھو کہ ایک کافر ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بزنس میں آپ کے ساتھ رہتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں ہم اسے کافر نہیں سمجھتے.
وہ بھی ہمارے جیسا ایک بھائی ہے. نہیں، جائز نہیں. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ من لم یکفر فہو کافر. جو کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ مسلمان کافر بن جائے گا. وہ مسلمان کافر بن جائے گا. کافر کو کافر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیں. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. اگر کوئی کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے تو وہ مسلمان خود کافر بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ کافر ہے، ہم بولتے ہیں کہ کافر نہیں ہے. نہیں، کافر کو کافر بولنا واجب ہے. اور کافرون میں جو ہے نا یہودی بھی آ جاتا ہے، عیسائی بھی آ جاتا ہے. تمام اسلام کے علاوہ جو تمام مذہب ہیں، تمام مذہب جو ہے نا اس صورت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ عظیم صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا جو سبق